السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی شاندار قصہ سنانے جا رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک اور مبارک نام پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1450 برس گزرنے کے بعد بھی کافروں کے دل میں خوف و دہشت ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں اور تکلیف پہنچانے میں یہ آگے رہا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ کفار مکہ نے ایک مشورہ کی کمیٹی بنائی اور اس میں یہ بات طے کی کہ کون ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لیے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی کہا ہے، وہ روک کر کے پوچھنے لگے کہ اے عمر کہاں چل دیے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو کہ بنو ہاشم، بنو عبد مناف اور بنو زہرہ جو سارے کے سارے قبیلے کا نام ہے تم کو بدلے میں قتل کر ڈالیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو اور بھی زیادہ بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے تم بھی بددین یعنی مسلمان ہو گئے ہو، لاؤ پہلے تمہیں کو نپٹا دوں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور اسی بات پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سنبھال لی۔ ابھی دونوں میں تلوار چلنے ہی والی تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر پہلے تم اپنے گھر والوں کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ اور بھڑک اٹھے اور غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ چنانچہ فوراً عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کو اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے اور آپس میں سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا کہ اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ فوراً گھر کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن آگے بڑھتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہوئے تھے، اس سے اپنی بہن کے سر پر اس زور سے مارتے ہیں کہ اس کے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے بہنوئی کو داڑھی پکڑ کر اس قدر لٹا کر مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخرکار جب عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس صحیفے پر یعنی قرآن شریف پر پڑتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ اے بہن بتاؤ تم لوگ ابھی آپس میں کیا گفتگو چل رہی تھی، یعنی تم ابھی آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے، کیا کلام پڑھ رہے تھے؟ تو بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی ابھی تم ناپاک ہو اور اس پاک صحیفے کو اور اس پاک کتاب کو صرف پاک ہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاک لوگوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے اس کی بہن نے غسل کرایا، اس کے بعد پاک صحیفے یعنی قرآن مجید کو ان کے ہاتھ میں دیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیے اور جیسے ہی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری والی آیت کو پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں،
بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اس آیت کا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنا تھا کہ ان کے دل پر ایک ایسا گہرا اثر ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دنیا پلٹ گئی۔ فوراً انہوں نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے کہ گزشتہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کو یا ابو جہل کو مسلمان بنا کر اسلام کو تقویت و قوت دے۔ چنانچہ سارے کے سارے حضرات یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ عمر کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عمر ہوں، دروازہ کھولو، تو صحابہ کرام ڈر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ آیا ہے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، دروازہ کھول دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ دو زانو ہو کر باادب بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دو اور مجھے مسلمان بنا دو۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔